آج کے شو میں دریائے چناب، راوی اور ستلج کی سیلابی کیفیت، پانی کے نئے ذخائر کی تعمیر ناگزیر قرار۔ دریاؤں کی گزرگاہوں پر تعمیرات کارروائی کا اعلان۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب، میں ہوں آپ کے ساتھ صفوان خان۔ ناظرین، سیلابی کیفیت، یہ سیلابی صورتحال جو موجودہ ہم فیس کر رہے ہیں، کتنے انسٹنسز ایسے رہے ہیں کہ پاکستان نے اس بہاؤ کو یا اس لیول کے سیلاب کو فیس کیا ہے۔ ہماری کیپیسٹی کتنی ہے؟ کیونکہ اس وقت جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں، راوی ہو، ستلج ہو، چناب ہو، جو فلو ہے وہ فلو ہو کر جب کنورج ہوگا ایک پوائنٹ کے اوپر اور پھر اس کے بعد سکھر بیراج یا پھر گڈو بیراج کی طرف جائے گا، تو سکھر بیراج، گڈو بیراج کی کیپیسٹی 1.2 ملین کیوزکس، 1.5 ملین کیوزکس ہے۔ تو یہ جو بہاؤ گزرے گا، جس کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ 1.1 ملین ہوگا، تو سال 2010 میں تقریباً 1 ملین کیوزک کا بہاؤ وہاں سے گزرا ہے۔ جو ماہرین ہیں ان امور کے، وہ اس ایکٹیویٹی کو جو اب ہونے جا رہی ہے اور جو اس وقت ہو رہی ہے ملک میں، اس کو غیر معمولی قرار اس لیے دے رہے ہیں کہ یوں تو پاکستان میں کئی بار سیلابی کیفیت آئی ہیں اور پاکستان ان سے گزرا ہے، نمد آزما ہوا ہے، لیکن یہ جو سیلابی کیفیت ہے، اس کا موازنہ سال 2014 خاص طور پہ کیا جا رہا ہے، 2010 سے کیا جا رہا ہے، جو سیلابی صورتحال اس وقت تھی، کیونکہ اس وقت تقریباً سال 2014 میں 4,15,000 کیوسکس جو پانی تھا، وہ سیلاب جو اس وقت فلو ہوا تھا ان ریورز سے جو آیا تھا، اور پھر اس کے بعد ایک تباہی ہم نے دیکھی تھی، اور سال 2022 میں 2 لاکھ کیوسکس تھا، 2010 میں اس سے بھی شدید تباہی آئی تھی۔ لیکن سوال وہی ہے وہیں کہ سال 2022 کے سیلاب میں جہاں پاکستان کو تقریباً $30 ارب کے ڈیمیجز اور لاسز ہوئے، یعنی جو انفراسٹرکچر کا لاس ہوا، that was around $30 billion۔ اس کے علاوہ جو نقصانات 1700 جانیں گئیں، اور جو فصلوں کا نقصان ہوا، جو کراپس کا نقصان ہوا، زمین جو اس وقت سیراب آئی، اس کے علاوہ جو نقصانات ہوئے، اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو آخرکار سال 2022 کے ان سیلابوں سے ہم نے آخر کیا سیکھا؟ جو بنیادی سوال ہے، 2022 سے 25 کے عرصے کے دوران ہم نے کیا سیکھا؟ یہ جو گڈو اور سکھر بیراج پہ اب یہاں پہ فلو آنا ہے، اس کی جو عمر ہے وہ کتنی ہے، اور خاص طور پہ کیا یہ 1.2 ملین کیوسکس یا 1.5 ملین کیوسکس بھی ہینڈل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ بھی بڑا اپنے آپ میں ایک سوال ہے۔ تو جہاں گزرگاہوں پر پانی کی تعمیرات ہوئیں اور اللیگل کنسٹرکشن کی وجہ سے خیبر پختونخوا سے لے کر شہر کراچی تک ہم متاثر ہو رہے ہیں، وہاں دوسری اہم بات کہ ہم نے ڈیم کی تعمیر یا پانی کے ذخائر، جو آبی ذخائر تھے، ان کی بر وقت تعمیر کیوں نہیں کی؟ یہ وہ سوال ہے جو کل بھی ہم نے پروگرام میں اٹھایا تھا اور آج بھی اٹھائیں گے۔ اگر یہ ڈیم جو کہ 1953 میں کالا باغ ڈیم کنسیو ہوا تھا، اس کو آج 70-75 سال ہونے کو آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس کی تعمیر نہیں ہو سکی، اور کیوں اس سیاست کی نظر وہ ہو گیا؟ یا دیگر ڈیم بھی، بھاشا ڈیم ہو جس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ 4 یا 5 سال میں اس کی کیپیسٹی بلڈ ہو جائے گی اور وہ فنکشنل ہو جائے گا، لیکن 4 ڈیکیڈ لگے اس کی پلاننگ کے اندر کہ اس کو امپلیمنٹ کس طرح کیا جائے یا پلان کس طرح ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ تو ہم نے پانی کے ذخائر بنانے میں بہت دیر کر دی، انتہائی دیر کر دی۔ آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا کہ ہمیں بر وقت اور فوری ضرورت ہے کہ آبی ذخائر پاکستان میں بنائے جائیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھارت کی طرف سے بہاؤ آیا پانی کا، یا بھارت نے پانی کھول دیا جس کی وجہ سے پاکستان میں غیر معمولی سیلابی صورتحال ہو گئی، لیکن ہر بات کو بھارت پہ ڈالنا ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے اندر آبی ذخائر کے حوالے سے ہماری کیا تیاری تھی؟ خاص طور پہ یہ جو مشترکہ دشمن ہم فیس کر رہے ہیں، جس کا نام ہے کلائمیٹ چینج، کہ نام یاد رکھیں، کلائمیٹ چینج ایک ایسا دشمن ہے جس کو خیبر پختونخوا سے لے کر یہاں سندھ تک، بلوچستان، پنجاب سب فیس کر رہے ہیں، اور گلگت بلتستان، کشمیر ہر جگہ یہ فیس کر رہے ہیں۔ تو ہم اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہماری مشترکہ حکمت عملی کیا ہے، یا ابھی بھی ہم نے اس وقت اپنی 1.5 انچ کی بنائی ہوئی مسجد اور ہم کہہ رہے ہیں جی کہ آپ اپنا دیکھو، ہمیں مدد کی ضرورت نہیں؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعظم نے جب وہاں پر سیلاب آیا، ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں۔ پنجاب اس وقت اپنے معاملات دیکھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے بہتر کر سکے، پانی سے لوگوں کو بچا سکے، آبادیوں کو وہاں سے منتقل کر سکے، پانی کے بہاؤ کو روک سکے یا پانی کے بہاؤ کو شفٹ کر سکے۔ شگاف اور دیگر معاملات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آبادی کو کم سے کم نقصان پہنچایا جا سکے، لیکن یہ کلائمیٹ چینج جو اس سال آیا ہے، کیونکہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس سال کے بارے پریڈکشن ہے کہ سال یعنی تاریخ کے گرم ترین سالوں میں سے ایک ہوگا۔ سال 2024 گرم ترین تھا، اور 2025 بھی تقریباً جو ہے کچھ کولر ہوگا، لیکن مجموعی طور پر یہ بھی گرم ترین سالوں میں سے ایک سال ہوگا۔ تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے مزید ایسے ایکسٹرا آرڈنری ایونٹس پاکستان کو متاثر کر سکتے ہیں ان the next few months, in the next few years۔ ہماری تیاری کیا ہے؟
ہم کتنے پریپیئرڈ ہیں, ہم اپنی گورننس کے حوالے سے ہماری ترجیحات اور پرائرٹیز کیا ویل پلیسڈ ہے یا نہیں ہے, یہ سارے سوالات اٹھائیں گے. اور ابھی جو سیلاب کی موجودہ صورتحال ہے اس سے آغاز کرتے ہوئے کہ خاص طور پہ ابھی صورتحال کیا ہے اور فوری طور پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ریسکیو کے حوالے سے کیا کوشش حکومت کر رہی ہے, یہ بھی کور کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. خرم روکی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب خوش آمدید پروگرام میں. آپ کے تاثرات پہلے تو کیونکہ پوری قوم ہی افسردہ ہے, دعا گو ہے, لیکن سوال یہ ہے خرم صاحب کہ ہم نے سال 2022 کے یا اس سے ماضی کے سیلاب سے ہماری حکومتوں نے متعدد بار کچھ سیکھا یا ہم غفلت میں ہی رہے؟ خرم روکی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ رابطہ بحال کریں. اہم ترین سوالات ہیں ناظرین. یقینی طور پر سال 2022 میں جو ڈیوسٹیشن ہوئی سیلابوں سے وہ بہت بڑے اسکیل پر تھی. ہم نے دیکھا کہ تقریباً 1700 جانیں گئیں, 30 ارب ڈالر کا ڈیمیج جو لاس ہوا, ڈیمیجز ہوئے, انفراسٹرکچر لاس ہوا 30 بلین ڈالرز کا. یہ دور کی بات نہیں ہے, تقریباً 3 سال پرانی بات ہے. سال 2014 کے جو آپ کو بتائے فلڈ فیگرز کیا تھے, سال 2010 کے فلڈ فیگرز کیا تھے, اور سال 2022 کے فلڈ فیگرز کیا تھے جب 4,15,000 جب 2 لاکھ کیوسک پانی جو ہے اس وقت فلو کر رہا تھا. خرم رفیع صاحب روکی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب آپ تک آواز پہنچ رہی ہے؟ جی 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 خرم صاحب آپ پہلے فرمائیے گا کہ ہم نے 2022 کے یا ماضی کے سیلابوں سے ہماری حکومتوں نے کچھ سیکھا؟ ہم نے کس چیز سے کیا سیکھا ہے آج تک؟ بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, جو قدرت ہے وہ نیچرلی اپنے راستے پر واپس آتی ہے. انڈیا نے پوری کوشش کی, بند بنا لیے, انہوں نے ڈیمز بنائے, اور انہوں نے ایک غلط کام کیا پاکستان کے ساتھ. اب اس کا افیکٹ یہ آ رہا ہے کہ پانی سے تو آنا ہے, بارشیں بھی ہونی ہیں, آفٹر فیو ایئرز ہو جائیں گی. جب وہ بارشیں ہوتی ہیں تو اب انڈیا کا بھی برا حال ہے, اور جب بارش ہمارے پاس آتی ہے, جب ہمارے تک پہنچتی ہے تو ہمارے ساتھ اب جو معاملات ہیں ان کی پیشگی جو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی تھی وہ ہم نہیں کرنی تھی, کسی اور نے تو کرنی نہیں تھی. تو معاملات تو اب اسی طرح چلیں گے. ہاں, ہم نے کیا سیکھا جو آپ کا سوال ہے, ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ کوئی بھی قدرتی آفت یا اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس میں اتنی چھیڑ چھاڑ ہم خود کر چکے ہیں, ریور بیڈ کے ساتھ, فورسز کے ساتھ. ہم معاملات کو خود اتنا بڑھا چکے ہیں, ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے, کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے, جو ایک مشروم گروتھ کی صورت میں ہر جگہ پھیل جاتے ہیں, انلیگل سوسائٹیز. تو یہ جب ساری چیز آپ کریں گے تو پانی نے تو اپنے دریا نے اپنے مقام پہ بہنا ہے, اور دریا جب آئے گا تو آپ تیار نہیں ہیں. تو ہماری جو روش ہے آج تک پاکستان کی, ہماری یہ ہے کہ ہم ان دنوں میں سارے بولیں گے, سارے ہم پروگرامز بھی کریں گے, ہم بڑی اچھی اچھی باتیں بھی کریں گے, پھر گزر جائے گا جب یہ موسم, پھر ہم ویسے ہی ہوں گے, پھر دوبارہ جب آفت آئے گی تو پھر یہی حال ہوگا. تو یہ ہماری ایک مجموعی مطلب ہم پھر گزریں گے خدا نہ خواستہ, پھر نقصانات اٹھائیں گے, پھر باتیں کریں گے, پھر وہ اپیلز بھی کریں گے کہ اتنا نقصان ہو گیا عالمی برادری سے, پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوں گے. لیکن خدا صاحب یہ بتائیں کہ ڈیم کی تعمیر, آج وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آبی ذخائر ہونے چاہیے تھے یا ہونے چاہیے, وقت کی ضرورت ہے, اور کوئی پلان بنا رہے ہیں کہ پلان عطا تعالیٰ صاحب نے بھی کہا ہے. تو سر یہ جو کالا باغ ڈیم ہوا یا آپ کے دیگر ڈیمز ہوئے, ہم تو سیاست کی نظر ہی رہے ان ڈیمز کو لے کر. ہم نے کیوں نہیں ہم نے بنائے کیا, اور جن جماعتوں نے نہیں بنائے یا جنہوں نے نہیں بننے دیے, کیا ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے جو جانے جا رہی ہیں 800-900 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں؟ کوئی کسی کو اکاؤنٹیبل کیا ٹھہرائے؟ ہمارے پاس یا معاملات کا کون سا کوئی اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتا؟ یہی کام ہوگا. بہرحال ڈیم ہمیں ایک نہیں, ہمیں چھوٹے منی ڈیمز تو سینکڑوں نہیں ہزاروں بنانے چاہیے تھے, ہزاروں. اور ان ڈیمز کو بنانے کے لیے کوئی امریکہ کی مدد ضرورت نہیں ہے یا کے پیسے کی. ہمارے پاس اپنے وسائل ذخائر ہیں. اس کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے خرم صاحب. میں آپ ہمارے ساتھ اب ویڈیو پہ انشاءاللہ ہمارا لنک آ گیا, تو ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پر اب آپ کنیکٹ کر لیں تاکہ آپ کی آواز اور میسج زیادہ کلیئرلی پہنچے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور اہم ترین سوالات 2022 سے ہم نے کیا سیکھا,
ہم نے ڈیم تعمیر کیوں نہیں کیے؟ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آبی ذخائر کی ضرورت ہے. یہ غفلت کہاں تھی, کس کی تھی, اور کیا اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے گا؟ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بے نقاب خرم روکی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب, اب آبی ذخائر پر وزیر اعظم آپ کہہ رہے ہیں کہ زور دے رہے ہیں کہ تعمیر ہونے چاہیے, جو تعمیر نہیں ہوئے, آپ ذکر ہو رہا تھا اس وقت آپ کے ساتھ آڈیو پہ, یہ فرمائے گا کیوں نہیں تعمیر ہوئے؟ اور اس دوران ہمارے ریجن کے اندر بھارت, چین, یہاں تو تعمیر ہوتے رہے, بلکہ چین تو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم بنانے جا رہا ہے اس وقت. دیکھیں, کسی بھی چیز کے لیے آپ پیشگی معاملات کو سیٹل کرتے ہیں, سوچتے ہیں جی, آپ چیزوں کو بھانپتے ہیں, اس کے لیے آپ اپریسیشن کرتے ہیں, پھر آپ اس کے مطابق چیزوں کو درست کرتے ہیں. جو سیاسی صورتحال رہی ہے 2018 آنورڈ خاص طور پہ, پچھلی میں بھی ہمیں بہت کام کرنا چاہیے تھا. یہ کام ایسے نہیں ہوتا کہ آج ہم نے شروع کیا ہے تو گھنٹے میں ہو جائے گا. ہم نے پچھلی میں بھی اس دور سے بھی لے کے آج تک ان چیزوں کو اس طریقے سے اہمیت نہیں دی کہ یہ خطرات ہیں ہمارے ساتھ, اور یہ خطرات ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. یہ نیچرل چیزیں ہیں, بارشیں بھی ہونی ہیں, اس طرح کے معاملات ہونے ہیں. انڈیا نے اپنے ملک کے ساتھ, انڈیا نے ہمارے ساتھ انسانیت کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے, انڈیا نے انسانیت کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے جو کچھ کیا, آج اس کو بھی وہ بھگت رہا ہے وہاں پہ. تو وہ جب ایول حرکتیں کر رہا تھا تو ہمیں یہاں پر اس کے کچھ کام کرنے چاہیے تھے, لیکن ہم تبدیلی کے پتہ نہیں کس میں چلے گئے, اور 2018 کے بعد سارا بیڑا غرق ہو گیا. اب ہم مشکل سے ریکور کرنے میں, ایک آفت آتی ہے دوسری آتی ہے. اب ایک بند خوش دل خان ہے بلوچستان میں, کبھی اس کو جا کے دیکھیے کہ وہ کب بنا تھا اور کس پانی کے لیے. نہیں, بارشی پانی کو سٹور کرنے کے لیے 12 کلومیٹر کا بند تھا, جس میں بارشوں کا پانی سٹور ہوتا تھا, کاریز چلتی تھیں, اور نیچے تک ٹوبا چکزئی سے لے کے, ٹوبا کاکڑی سے لے کے نیچے پشین کے نیچے تمام علاقوں کے اندر سیبوں کے باغات اس ایک بند خوش دل خان کے اوپر سیراب ہوتے تھے, اور دنیا کا اعلیٰ ترین سیب وہاں پہ ہوتا تھا. ہم نے چھوٹے چھوٹے بنانے تھے سٹوریجز, کیونکہ ہمارے پاس بارشی پانی ہر سال بے انتہا آتا ہے اور ضائع ہو جاتا ہے. میرا اپنا جو علاقہ ہے, ہمارے اپنے پاس جو پہاڑ, کیونکہ ہم پہاڑ کے دامن میں رہتے ہیں, تو ہر سال پہاڑ سے پانی آتا ہے. ہماری غلط پلاننگ کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, لوگوں کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا. یعنی بارشی پانی کا, سیلابی پانی کا جو فائدہ ہم نے اٹھانا تھا ہم نے نہیں اٹھایا. ہم نے چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنانے تھے, چھوٹے چھوٹے بند بنانے تھے, سٹوریج بنانے تھے, جس میں مختلف پاکٹس کے اندر یہ پانی سٹور ہوتا جاتا, اور فار نیکسٹ آف دا ایئر آپ کی پوری جو زراعت ہے آپ اس کو لے کے چلتے, واٹر ٹیبل آپ کے آپ ہوتے. تو ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے کیا کیا ہے. ہاں, ہم ابھی پھر سارے, کیونکہ ٹی وی ہے, ٹی وی آپ کا بھی بکتا ہے, ناراضگی معاف, ان دنوں میں آپ کے بھی شوز بکیں گے, آپ بھی ان تمام چیزوں کو کوریج دیں گے, تمام چیزیں بڑی ہائی لائٹ ہوں گی, بڑی خوبصورت پریزنٹیشنز ہوں گی, بڑے نقشے تیار کیے جائیں گے, اور آئیں گی, وہ پیسے لگائیں گے, ڈونرز آئیں گے, بڑا پورا ایکٹیویٹی ہے نا یہ تو پوری آگے جو ہونی ہے. ساری چیزیں ہوں گی نا, ساری چیزیں ہوں گی. ہر چیز کمائی ہے نا, ہر چیز کمائی ہے کچھ اسپیسیفک لوگوں کے لیے. یہ جو ہمارا نظام بیوروکریسی ہے, اس کو سمجھنا اور اس کو ڈیل کرنا کیا عام سیاستدان کے بس کی بات ہے. یہ ایک آفت آئے گی, بڑی خوبصورت پریزنٹیشن, بڑی اچھی چیزیں بنیں گی, جب یہ تھم جائے گی پتہ نہیں کہاں سے کیا چیز آئے گی, کہاں پل فریجز ہوں گے, کہاں ہوں گے, اور پھر اگلے 2-3 سال کے بعد پھر جب اگلی آفت آئے گی تو جو اس وقت موجود ہوگا حکومت میں وہ بھگتے گا. تو ہمیں ریاست کے ساتھ سنسیریٹی کی ضرورت ہے, ہمیں ایمپتھی کی ضرورت ہے, ہمیں معاملات درست کرنے کی ضرورت. کراچی کو دیکھ لیں, کراچی کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, بارش ہوتی ہے کراچی والوں کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے, کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں ہے, کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے. وہ جو راستے جن سے پانی نکلنا تھا ان کے اوپر قبضے ہو گئے. میں مظفر آباد کی بات کر رہا ہوں, جب میں وہاں پہ ڈیل کرتا تھا گورنمنٹ کو, مظفر آباد کے جو راستے آنے تھے جن میں پانی آنے, میں ایک دن نکلا, میں نے کمشنر صاحب کو کہا, میں نے کہا وزٹ کرائیے. جب ہم وہاں گئے تو وہ جو راستے ہیں جہاں سے واٹر چینل پانی آنے, ان کے اوپر پلازا بنے ہوئے ہیں, ان کے اوپر تعمیرات ہوئی ہیں. میرے میاں والی میں کالا باغ جو ہے, جس میں ایک انٹر کرتا ہے کالا باغ شہر میں, ایک نالا پانی کا, یہی برساتی, وہ جب انٹر کرتا ہے تو اس میں ایک بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے, ایک سرکاری سکول بنا ہوا ہے, 3 پلازے بنے ہوئے ہیں, اور کاٹ کر وہاں پلاٹ بنا کر گھر بیچے جا چکے ہیں. یہ وہ کورس ہے جو واٹر کورس ہے. جب اس کے اوپر قبضے ہو رہے ہوتے ہیں, جب ان کے اوپر یہ تعمیرات ہو رہی ہوتی ہیں تو کون روکے؟ مسجد تو بن رہی ہو تو پھر تو معاملہ ہی اور کچھ ہو جائے گا. حالات ہماری یہ ہیں کہ ہم درختوں کے اوپر
جو صدیوں پرانے خوبصورت درخت ہیں اس کے اوپر ہم ان کو انگریو کر کے درخت کو کاٹ کے اللہ تعالیٰ کا نام لکھ دیتے ہیں, ناٹ ریئلائزنگ کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں. تو ہمارا ثواب اور ہمارا گناہ کا معیار بھی کچھ علیحدہ ہی ہے. نہیں تو بہرحال لیکن تھوڑا سا مجھے بتائیں یہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے نا, کہ اب ہم ایک یہ جو کنسٹرکشن ہوئی ہے, یہ جو کنسٹرکشن ہوئی, چاہے وہ ہوٹلز بنے, ریزورٹس بنے, کمرشل پلازاز یا ریزیڈنشل پراپرٹیز بنی, اس پہ آپ کے سسٹم نے بھی تو کمایا. جو آپ کراچی کی بات کر رہے ہیں, جو ریگولیٹری باڈیز تھیں, they were part and parcel, پرائیویٹ انٹیٹیز جو بینیفیشریز تھے they were part and parcel. تو یہ تو جو سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو ریکٹیفائی کرنا ہے, they were part of the problem since beginning and till now. ابھی بھی آپ دیکھیں یہاں سے لے کے خیر پختونخوا تک, تو they are part of the problem themselves. تو یہ صحیح کون کرے گا پھر؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. انکروچمنٹ ہوتی ہے ایک شہر کے اندر, یہ دکانوں والے باہر ریڑیاں لگاتے ہیں. پنجاب کے اندر یہ ٹاپ پہ تھی 2018 کے بعد. اس گورنمنٹ نے آ کے ہٹائی ہے نا, انہوں نے آ کے اپنی وہ فورس ایک بنائی جس نے وہ انکروچمنٹ ہٹائیں. آپ کو معلوم ہے کہ میونسپل کمیٹی کے اندر صرف ان انکروچمنٹ سے کسی بھی سٹی کے اندر ایک عام کلرک بھی جب ریٹائر ہوتا ہے تو 3 کوٹھیاں وہ بنا چکا ہوتا ہے اور 3-4 مربع زمین کے لے چکا ہوتا ہے, ایک کلرک ان میونسپل کمیٹی. تو آفیسر کو تو چھوڑ دیں. تو آپ نے آج اگر پنجاب میں یہ انکروچمنٹ ہٹانے کے لیے ایک فورس بنائی اور ریزلٹس آپ لے رہے ہیں, تو باقی کیوں نہیں لے سکتے ہم باقی علاقوں میں؟ تو لیٹس ہوپ کہ ہم آگے بہتر کریں گے اور ہم جاگ جائیں گے. اور یہ جو گٹھ جوڑ ہے سارا ان مافیاز کا, یہ مافیا اکیلا کام نہیں کرتا ہوتا. یہ مافیا حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے افسران کو, چھوٹے اہلکاروں کو ملا کر اور ٹھیکیداروں کو ملا کر اور جو سیاستدان ہوتا ہے اس کو ملا کر یہ مافیا کام کرتا ہے. جب یہ جو ٹرائنگل ہے اس کو جو بھی توڑے گا وہ پاکستان کا نفع کرے گا. اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کو یہ آج نہیں کل کرنا پڑے گا, اور یہ وہ ایزی سٹیپس ہیں. آج آپ کریں سیفان, ایک آخری چیز, آج آپ یہ سٹیپس اٹھائیں. عامت الناس, پبلک آف پاکستان جو محروم بھی ہے, مظلوم بھی ہے اور وکٹم بھی ہے ان تمام چیزوں کا, they will stand with you, اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ تمام کلٹ کے بخارات, یہ تمام فلانے بخارات, یہ سارے ختم ہو جائیں گے. عامت الناس کو آپ ریسکیو کریں تو صحیح. تو جس حکومت نے پنجاب کے اندر ان کا گراف اب جا رہا ہے نا. لیکن یہ مجھے بتائیں خرم صاحب کہ یہ جو چھوٹے ڈیمز کی آپ نے بات کی درست کی, بڑے ڈیم سیاست کی نظر ہو گئے, چھوٹے ڈیمز بنے نہیں, شاید پرائرٹیز نہیں تھی. تو یہ بڑے ڈیم جو سیاست کی نظر ہوئے, یہ جو, اور ابھی بھی آپ ڈیم کا نام لیں تو ایک دم کھڑے ہو جائیں گے لوگ, جیسے جان کا مسئلہ ہے, جیسے کیا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اس کو بلاسفیمی خدا نہ خواستہ, کہ کس زمرے میں آپ اس کو لیں. کیوں اتنا ہم نے اس کو ایک سیاسی ہائٹنڈ ایموشنز جوڑ دیے اس کے ساتھ, اتنے زیادہ ڈیم کے معاملے کے ساتھ. آج جو سفر کر رہے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈیم نہیں بنا اس لیے آج ہمارا یہ حال ہے. دیکھیں, مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ بیرون ملک کی جو قوتیں جو پاکستان کو نہیں بڑھتے دیکھنا چاہتی, ان کے لیے کسی بھی ایشو کو, یہاں پر ڈیم کا ایشو ہے یا کوئی چیز ہے, اس کو نیگیٹو پولیٹیسائز کرنا بہت آسان ہے. اور پھر پولیٹیکل پارٹیز جب انفارچونیٹلی استعمال ہو کر ان ایشوز کو اٹھاتی ہیں تو وہ اپنی پبلک کے ذہن بنا دیتی ہیں. اب اگر میں نے 100 آدمیوں کا ذہن بنا دیا کہ یہ کام تمہاری تباہی ہے, تو کل میں اگر کہوں کہ نہیں اب یہ تمہاری تباہی نہیں ہے, تو ان کے لیے بڑی مصیبت ہے. تو یہ وہ اذہان ذہن سازی کی گئی ہے اور پیریڈ آف ٹائم لوگوں کو. کالا باغ ڈیم میاں والی بننا ہے, اور میاں والی کے پی کا حصہ ہونا چاہیے تھا, پنجاب میں ہے. چلیں, آپ کالا باغ ڈیم جب بناتے ہیں اس کا جو پونڈ ایریا ہے, اس کو ایریا کو کے پی والوں کو یہ ڈرایا گیا کہ نوشیرہ ڈوب جائے گا. کسی نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ اس کے پونڈ ایریا کا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کہاں بنے گا, اس کو سوچنے کی کسی نے کوشش نہیں کی. میڈیا نے آ کے نہیں کوشش کی جگہ جگانے کی. تو کون کہاں پر ملا ہوا ہے اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے. اب ہم ہی ساری سچی باتیں بولیں, اور پھر جو سچی باتیں کہے یا درد دل رکھے یا ملک کی بہتری سوچے, تو اس کے لیے مسائل ہیں. ہاں, جو اپنی ذات, صرف اپنے بچے, صرف اپنا خاندان اور اپنا سوچے, پھر اس کے لیے اس ملک میں راہیں بھی فراغ ہیں, پھر اس کے لیے راستے بھی فراغ ہیں, پھر اس کو بڑے بڑے مقامات بھی مل جاتے ہیں. تو ہمیں بہت سارے مقامات پر سوچتے ہوئے
اپنے اس وطن کے ساتھ, اپنے ملک کے ساتھ اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس آپ لے کے آئیں. تو آپ ان چیزوں کو لے کے جائیں. یہاں تو ایک تو سر ڈیم سی دھندے سے کب باز آئیں گے. دوسرا یہ کہتے ہیں کارروائی ہوگی ان جو واٹر ویز ان کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ان پہ جو کنسٹرکشنز ہوئی ہیں اس کے خلاف کارروائی کا کہہ رہے ہیں. لیکن ایک اور اہم بات یہ جو بھارت کی جانب سے جس کو آبی جارحیت کہیں, پانی چھوڑنا کہیں, تو اس پر ہمارا رد عمل آپ نے کیسا دیکھا؟ ہمارا رد عمل کیسا ہونا چاہیے اور کیا مزید تیاری ہمیں رکھنی چاہیے اس طرح کے اور واقعات کے لیے بھارت کی طرف سے؟ پہلی دفعہ تو آپ نے بھارت کا نام لے کے اس کو اپنا دشمن کہنا شروع کیا. 3-4 سال پہلے تو نام کو نہیں لیتا تھا, میڈیا والے بھی نہیں لیتے تھے نام. کیوں نہیں لیتے تھے؟ شکر ہے کہ اب آ کے ہم نے یہ نام تو لینا شروع کیا. پہلے جب ہم بولتے تھے میڈیا پہ بھارت کا نام تو ایسے لگتا تھا کہ میں بھارت کے ٹی وی کے اوپر بیٹھا ہوں, بھائی نام نہ لو. آج بی ایل اے کے, آج ٹی ٹی پی کے, آج یہ چیزیں کھل رہی ہیں تو آج آپ نام لے رہے ہیں نا. ہم تو نام لے رہے ہیں صاحب, لیکن بعض آپ صحیح کہہ رہے ہیں میڈیا میں ہو رہے تھے, ہم نے لیے نام شروع سے ویسے, لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں ایسا ہے کہ امن کی آشائیں چلی ہیں بڑی یہاں پہ میڈیا میں. دیکھیں بہت سارے معاملات گلے شکوے کو چھوڑتے ہیں. بھارت آپ کو کبھی بھی کسی بھی مقام پر ہر قسم کی جارحیت کرے گا. پانی یہ کوئی نیچرل کورس سے تو نہیں ہے نا, ڈیم بنے ہوئے, انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنا دیے. اب جب وہ ٹوٹے تو جو ایک سیکوینس میں پانی آنا تھا وہ سیکوینس میں نہیں آیا. تو جب آپ ایک پانی ڈالیں گے گلاس میں تو گلاس آئے گا, جب آپ پورا جگ انڈیل دیں گے گلاس میں تو گلاس سے پلفرج کر جائے گا, پانی دائیں بائیں پھیل جائے گا. تو بھارت نے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے تمام وہ کام کیے ہیں اور کرتا رہے گا. میں اپنے وطن کے ساتھ کتنا مخلص ہوں, میں اپنے وطن کو بچانے کے لیے کتنا آگے ہوں, یہ جو ہیں صاحب اختیار اور معاملات کے اوپر وہ ان کا کام ہے سوچنا کہ وی ہیو ٹو گو اسٹرانگ. ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے, ہمارا یہی وطن ہے, ہم نے کہاں جانا ہے, ہمیں تو کوئی لینے کو بھی تیار نہیں ہے پاکستان کو کہیں پہ. تو یہ 25-26 کروڑ کا جو ایٹم بم پھرے ہیں آبادیوں کے, ان کی لائف کو ایزی کیسے کیا جائے گا, ان کے لیے جو کوالٹی آف لائف کو بہتر کیسے کیا جائے گا, ان کے لیے کیسی سہولیات پیدا کی جائے گی, کیا مشکل ہیں؟ ناٹ ایٹ آل. ہمارا اتنا اچھا سسٹم موجود ہے. یقین کیجئے آج ہم معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیں ہم بہت ایزیلی کر سکتے ہیں. کبھی پتہ نہیں کہیں سے سپورٹ آ جاتی تھی کسی کو. مجھے یاد ہے کہ بڑے ٹھیکیدار جو تھے وہ کسی بھی معاملے میں انہوں نے جب ان کو حکومت پیچ ٹائٹ کرتی تھی تو وہ جا کے سٹے لے آتے تھے. تو یہ سٹے کا سسٹم بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتی سٹیز بھی اب پچھلے سال 1.5 سال سے نہیں مل رہے. نہیں تو ورنہ ایک ٹھیکیدار کو جہاں حکومت نے انٹری ڈالی اس کو غلط کام کرنے سے روکا یا کسی کو, وہ بھاگ کے گیا, اس نے سٹے لے آیا. سٹے بھی تو اس ملک کے اندر ایک بہت بڑا عذاب ہے. وہ سٹے شکر ہے ابھی ختم ہوئے ہیں, کوئی سال 1.5 سے وہ سٹے آرڈر ختم ہوئے ہیں, ہر کوئی پیرالائز ہو گیا جی سٹے ہے میرے پاس. تو جو جرم کر رہا ہوتا ہے اس کو قانون کو استعمال کر کے اپنے جرم کو بچانا, اس کو بڑے طریقے آتے ہیں. لیکن آئی ایم ویری ہوپ فل ناؤ, ابھی نہ ہوا تو پھر کبھی بھی نہیں ہوگا. آئی ایم ویری ہوپ فل ناؤ کہ اب آپ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں یا جو آئیڈینٹی جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لی اپنے ایشوز کو اور ٹارگٹس کو, پہلے تو کرتا ہی کوئی نہیں تھا, بات ہی نہیں ہوتی تھی, تو آپ نے آج عملی طور پر پنجاب میں آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیے. سینٹر اب بیدار ہے. تو لیٹس ہوپ کہ ہم پاکستان لیکن جو آپ نے بیوروکریسی کی بات کی صاحب کہ جو بیوروکریسی ہے آپ کی جو ریڈ ٹیپزم ہے, اب ارلی وارننگ سسٹمز تھے, ہمیں عالمی بینک سے فنڈنگ ملی ہے, وی گاٹ the funds, اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. بنیر میں پھر جو آپ کے ساتھ خیر پختونخوا میں ہوا وہاں پہ تو سٹرکچر ہی پورا بیٹھ گیا, یعنی انفراسٹرکچر پورا بیٹھ گیا, نہ ریلیف تھا نہ ریسکیو تھا, بلکہ وہاں کے وزیر اعلیٰ آئے اور انہوں نے تو آ کے ان کی باتوں کو خیر میں ڈسکس ہی نہیں کرتا جو وہ کہتے ہیں, لیکن وہ تو انفارچونیٹلی بڑا ہی جو ہم نے دیکھا حالات سے. جی انکوائری ہونی چاہیے, کمیشن بیٹھنا چاہیے, انکوائریز آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کو اس کا ریزلٹ نکال کے کنکلوژن نکال کے بتانا چاہیے کہ یہاں پہ یہ جرمدار ہے, یہاں پہ یہ جرمدار ہے, یہاں پہ یہ جرمدار ہے, اور جرم کے ساتھ آپ آج سزائیں دینا شروع کریں. جاب تھریٹ ہی کوئی نہیں ہے, جو جس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے اس کو کوئی تھریٹ ہی نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے. جب جاب تھریٹ نہیں, پوری دنیا میں جاب تھریٹ ہے, آپ کے پاس جاب تھریٹ ہے ہی کوئی نہیں. تو جب جاب تھریٹ ہی نہیں ہے, کسی کو یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ مجھے یہاں سے کوئی ہٹائے گا یا میرے سے پوچھا جائے گا یا میں رسپانسیبل ہوں, میں جواب دہ ہوں, مجھے سزا مل سکتی ہے. کیونکہ اصل جو انٹیگریٹی ہے وہ تو اس کا تو فقدان ہو گیا کہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہے وہ کہے کہ میں اس منصب پر ہوں, میں جواب دہ ہوں, میں نے کام کرنا ہے. آپ نے منصب پر پہنچانے کے لیے جو اہلیت تو رہی نا,
تو جو راستے منصب پر پہنچنے کے لیے آسان ہیں اس بندے نے منصب پر پہنچ کر کیا کام کرنا ہے, کیا پولیٹیکل کام کرنا ہے. اس نے کے پی گورنمنٹ خاک کرے گی. سب سے بڑا جو وہاں پر مافیا ہے ان کا ایک ایم پی ہے نعیم, سب سے بڑا ایک, کل کوئی مزدور ہونا جرم نہیں ہے. جو بندہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ایک مزدور تھا اس وقت وہ بلینئر ہے, اور اس لکڑی مافیا جو لکڑی کو کاٹنے کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے, ہر جگہ حصہ بھیج رہا ہے. اور اس ایک نعیم نے یہ وہ کہتے ہیں کلاؤڈ برسٹ, میں نے ٹویٹ کیا کلاؤڈ برسٹ یہ نعیم ہے, ایک ایم پی ہے آپ کا اس پارٹی کا کے پی کے اندر, یہ ہے کلاؤڈ برسٹ, یہ ہے کلائمیٹ ڈیزاسٹر جس کو آپ فیس کر رہے ہیں. اور اس طرح کے کلاؤڈ برسٹ اور اس طرح کے ڈیزاسٹر کی آپ کے پاس بہتات ہے. لیکن کیا اور ملک آ کے ہمیں ٹھیک کرے گا؟ اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہ کیا پھر داستان بھی نہیں رہے گی داستانوں میں, پھر داستان بھی نہیں رہے گی داستانوں میں. ہم اس سٹیج تک پہنچ چکے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 2010 14 22 پھر اب 25 تواتر سے, اور یہ آگے سالوں میں مزید مونسون بڑھنا ہے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایکٹیویٹی مزید اضافہ ہونا ہے. تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ داستان ہی نہیں رہے گی اگر ہم نے یہاں سے آپ کو ریکٹیفائی. لیکن یہ تو جو آپ نے کہا نا کہ کمیشن بننا چاہیے, تو سر یہ تو ثابت شدہ ہے اس میں کمیشن انکوائری کیا ہے کہ وہاں کی حکومت ایک ہی پارٹی کی پچھلے 17 18 16 15 17 سال سے کیا انہوں نے وہاں پہ, اور ابھی بھی وہ صرف سیاست ہی کر رہے تھے کہ ہم مدد نہیں لیں گے, ہم امداد نہیں لیں گے کسی سے. یہی تو کیا, اور کیا کیا فیڈرل کمزور ہے سیفان, فیڈرل کمزور ہے. 18ویں ترمیم کے بعد فیڈرل کے بعد وہ ایک دیسی زبان میں کہتے ہیں چھڑکنا ہے. فیڈرل کمزور ہے, فیڈرل مضبوط نہیں ہے آپ کا. اس لیے ہر جگہ پر اپنی اپنی بادشاہی ہے کسی کی. آپ نے فیڈرل مضبوط کرنا ہے. 18ویں ترمیم کی کیا ساری چیزیں ٹھیک ہیں؟ نہیں ہے ساری چیزیں ٹھیک. فیڈرل کمزور ہے. کراچی کو کیوں نہیں آپ بناتے ایک علیحدہ صوبہ؟ فیڈرل کمزور ہے آپ کا. فیڈرل کو مضبوط کریں گے آپ, وفاق کو جب مضبوط کریں گے تب امپلیمنٹیشن آف آرڈر ہوگا نیچے جا کے. ابھی تک کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. میں اجازت دوں گا جی. بہت شکریہ فرنون صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد سم اپ کرتے ہیں پروگرام کو. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب میں اہم ترین حقائق, اہم ترین سوالات. سال 2022 کے سیلاب سے ہم نے آخر کیا سیکھا؟ اب تقریباً 3 ایونٹس کے اندر جو پیک ہے ان کا وہ ایک ساتھ جب کنورج کرے گا تو اس کے بعد گڈو, سکھر بیراج اور آگے کیا صورتحال ہوگی یہ دیکھنا بھی باقی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ معاملات اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور اس میں بہتری ہو. لیکن مجموعی طور پر آپ کو یہ بتایا کہ اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں. سال 2014 میں تقریباً 4,15,000 کیوسکس, سال 2022 میں 2 لاکھ کیوسکس پانی فلو کیا تھا. اب مجموعی طور پر تینوں کا مشترکہ بہاؤ 1.5 ملین کیوسکس بتایا جا رہا ہے. یہ جو بہاؤ ہے جب یہ پہنچے گا, جب کنورج ہوگا تو اس کے بعد, کیونکہ 2010 میں 1 ملین کیوسکس یہاں سے کراس کیا, اب تقریباً 1.1 ملین کیوسکس کا پانی ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنے ڈیمیجز کرے گا. گڈو اور سکر اپنی کیپیسٹی جو کہ 1.2 اور 1.5 ملین ہے, کیا اس پر اس پوری کیپیسٹی کو یوٹیلائز کر سکیں گے, یا ان کی بھی جو اس پر کیونکہ عمر زیادہ ہو چکی ہے تو شاید وہ بھی اپنی پوری کیپیسٹی سے اس پر آپریٹ نہ کر سکیں. پھر یقینی طور پر جو اس کے اثرات ہوں گے آگے صوبہ سندھ میں جب آنا شروع ہوں گے, صوبہ سندھ کی حکومت تیاریاں تو کر رہی ہے لیکن جو نقصانات ہوں گے وہ دیکھنا بھی باقی ہے. اس میں بھی یقینی طور پہ ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے. لیکن بہت کچھ سیکھنے کو ہے. آبی ذخائر کی تعمیر ہو یا واٹر ویز کے یعنی گزرگاہوں پر ناجائز تعمیرات جو مسلسل ہوئی, چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ پشاور ہو, ان تمام کی اس وقت ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اور جو بینیفیشریز تھے ان کو بے نقاب کر کے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا بڑا ضروری ہے. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک. ایمیل نیکسٹ دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.